دیکھیں ہائی جیکر بھی جب کسی جہاز میں آ جاتا ہے نا تو بات چیت تو اسی سے ہوتی ہے. انہوں نے کوئی بھی ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا رکھا تھا؟ آج بجٹ ہی نہیں رکھا, ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا ہی نہیں رکھا. اور پھر ان سے یہ سوال تو بنتا ہے نا, آپ تو ایڈمنسٹریٹر رہ چکے ہیں, آپ نے ایڈمنسٹریٹر بن کر کیا کر لیا؟ سلیکٹڈ ایڈمنسٹریٹر تھے, سلیکٹڈ میئر ہیں, تو اب کیا کر لیں گے آپ؟ مجھے افسوس ہے کہ جو سلیکٹڈ میئر صاحب تھے وہ اجلاس کی کاروائی انہوں نے پوری نہیں کی اور وہ یہاں سے روانہ ہو گئے. ہم نے 15 منٹ تک انتظار کیا کہ وہ واپس آئیں, لیکن وہ لوگ نہیں آئے, اور ہم نے آج یہ قرارداد خود سے پاس کر لی ہے کہ ہم کراچی کے عوام کا مقدمہ بھی لڑیں گے, بجٹ کو کونسل میں پیش بھی کیا جائے, اور آئندہ ہر جگہ پر ان کو قبضہ میئر لکھا پڑھا بولا جائے. اور یہ قرارداد ان کے بھاگنے کے بعد ایوان نے منظور کر لی ہے. کیوں کے ایم سی کے ملازمین کسی شعبے کے ہیڈ نہیں بن سکتے؟ ٹاؤن کے کسی شعبے کے ہیڈ نہیں بن سکتے؟ کے ایم سی کے شعبے کے ہیڈ نہیں بن سکتے؟ یہ بدترین کراچی دشمنی ہے. یہ کراچی کے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم ہے جسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. اس لیے ہم یہ مقدمہ کونسل میں بھی لڑیں گے, عوام کا سڑکوں پہ بھی لڑیں گے اور عدالتوں میں بھی لڑیں گے انشاءاللہ. ان لوگوں کی بدنیتی دیکھیں, جمہوریت دشمنی دیکھیں, کراچی دشمنی دیکھیں کہ اپنے ہی کونسل کے لوگوں کو یہ اختیار بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ بجٹ پاس کر سکیں. 14 جون کو پیپلز پارٹی نے ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے سے بجٹ پاس کیا, اور یہ کام 17 جون کو کیا گیا تھا بیک ڈیٹ میں, تاکہ کونسل کو فیس نہ کرنا پڑے. جو منتخب لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے وہ کبھی بھی عوام کی خدمت نہیں کر سکتے. یہ بنیادی بات ہے. لہٰذا ہمارا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ بجٹ کو کونسل میں پیش کیا جائے. پھر انہوں نے ایک اور حرکت یہ کی کہ پہلے میئر صاحب اپنی تقریر فرما گئے, جو سلیکٹڈ میئر صاحب ہیں, جو ظاہر سی بات ہے کہ ایوان میں لوگوں مسترد کر رہے تھے. پھر انہوں نے کام یہ کیا کہ جو پی ٹی آئی کے منحرف لوگ تھے, جن پر دباؤ تھا یا جن کو خریدا گیا تھا, ہمیں نہیں معلوم, ہم تو آج بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام ایجنسیوں کو شامل کر کے تمام حساس اداروں پر مشتمل ایک جے آئی ٹی بنائیں اور وہ پتہ کریں کہ ان 31 لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوا کیا ہے. اور آج ان سے تقریر کروائی گئی, اور جب مجھے بولنے کے لیے کہا تو انہوں نے میرا مائک بند کر دیا. حافظ صاحب یہ بتائیں کہ سی ایم ہاؤس میں اجلاس ہوا, آپ کے لوگوں نے شرکت کی, وہاں سے کیا پالیسی ملی, اور اب کراچی شہر کے بارے میں جماعت اسلامی اپنے ٹاؤن ناظمین کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہی ہے ترقی؟ دیکھیں بھائی, بات یہ ہے کہ آج اجلاس میں تو ہم آئے ہیں نا, اجلاس میں تو ہم آئے ہیں نا, ہم نے اپنا موقف پیش کیا ہے. انہوں نے تو ایجنڈا ہی نہیں رکھا. سی ایم صاحب نے بلایا, ہمارے سارے ٹاؤن چیئرمین گئے اور اپنی اپنی بات کی. جو ڈیکورم بات طے ہوا کہ 3 لوگ بات کریں گے. بھائی طریقہ تھا نا, چلو ہمیں اعتراض ہے پیپلز پارٹی پہ, لیکن سی ایم صاحب نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ 3 لوگ جماعت کے بولیں, پی ٹی آئی کے بولیں اور پیپلز پارٹی کے بولیں. ہم نے بات کی, ہم نے بتایا پانی کا مسئلہ, ہم نے بتایا شہر میں پورا بدترین ٹرانسپورٹ کا, تعلیم کا, صحت کا, عباسی شہید وغیرہ وغیرہ سب بتایا. تو ہم تو چاہتے ہیں ڈیولپمنٹ ہو, لیکن جب آپ ایجنڈا ہی نہیں رکھیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم تو کام پہ یقین رکھتے ہیں. ہمارے ٹاؤن چیئرمین کو آج تک چارج نہیں ملا, یہ جمہوریت ہے ان کی. ٹرانزیشن آفیسر چل رہے ہیں, یو سیز کو چارج نہیں ملا, اکاؤنٹ نہیں کھلے, یو سیز کے آفیسز نہیں ہیں, 60 ٹاؤن میں آفیسز نہیں ہیں جس میں پیپلز پارٹی کے ٹاؤن بھی شامل ہیں. تو یہ تو حال ہے ان کا. تو آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ زبانی جمع خرچ سے ڈیولپمنٹ ہوگی؟ پانی کا شدید ترین بحران ہے. آج کونسل کو اس پر بات کرنی چاہیے تھی نا کہ بھائی کراچی میں پانی کیوں نہیں آ رہا, یہ ٹینکر مافیا کا راج کیوں ہے, 200 سے زیادہ غیر قانونی ہائیڈرنٹ چل رہے ہیں انڈسٹریل ایریا میں, پیرالل نظام چل رہا ہے, اور پنچر خود حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ 1300 پنچر ہیں مین لائن میں. تو جب آپ پنچر کر کے پانی نکال لیں گے تو ٹینکروں میں پانی خریدو, نلکوں میں پانی نہیں آئے. بلاول بھٹو صاحب, آپ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں بھی, میرے بلاول ہاؤس میں بھی ٹینکر میں پانی آتا ہے, نلکوں میں نہیں آتا. آپ تو افورڈ کرتے ہیں, آپ تو ہمارے ٹیکسوں کا اور ہماری زمینوں کے قبضے کا جو نظام ہے اس سے بلاول ہاؤس پنپ رہا ہے. غریب کہاں جائے, مڈل کلاس کہاں جائے, وہ لوگ کہاں جائیں جن کی تنخواہ پوری نہیں ہوتی, جن پر بجلی کے بم گرتے ہیں, جن کو گیس نہیں مل رہی, جن کو ٹرانسپورٹ نہیں مل رہی, جن کے لیے کوئی منصوبہ آپ نے 15 سال میں
بڑا منصوبہ یہاں پر نہیں بنایا ہے، اس لیے اس کراچی دشمنی کو ترک کرنا ہوگا۔ 15 سال میں اس شہر کو انہوں نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اور پھر اب قبضہ کر کے یہ میئر بن گئے اور سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی مرضی سے سارے کام کریں گے۔ جماعت اسلامی اور پوری اپوزیشن، یہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور میں تو آفر کرتا ہوں کہ اب نون لیگ کو بھی اپوزیشن میں ہی آ جانا چاہیے، اس لیے کہ بلاول پروجیکٹ کے ناکام ہونے کے بعد اب نون لیگ کے پاس اگر ذرا سی بھی کراچی کے لیے کوئی رمق موجود ہے اور باضمیر لوگ اگر کچھ موجود ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنی پارٹی سے یہ بات کریں کہ ہمیں بھی اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کا موقع دیا جائے۔ ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اس قبضہ مینڈیٹ کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے، ہم ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے تو ہم نے کہا کہ آپ کی قبضہ مینڈیٹ کی جنگ تو ہم عدالت میں بھی لڑ رہے ہیں، الیکشن کمیشن پہ بھی جائیں گے، سپریم کورٹ بھی گئے ہوئے ہیں، اور سڑکوں پہ بھی لڑیں گے، اس ایوان میں بھی لڑیں گے، لیکن ہم ڈیولپمنٹ کے دشمن نہیں ہیں۔ اسی لیے تو ہم نے کہا تھا کہ بجٹ لاؤ، تو یہ تو بجٹ ہی نہیں لائے، اور انہوں نے بیک ڈیٹ میں بجٹ پاس کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود ڈیولپمنٹ نہیں چاہتے، یہ صرف کرپشن چاہتے ہیں، یہ صرف لوٹ مار چاہتے ہیں، یہ صرف سسٹم چلانا چاہتے ہیں، یہ زمینوں پہ قبضے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں ٹاؤن چیئرمین خود پیپلز پارٹی کا وہاں بھی قبضہ کر کے بنایا گیا ہے، لیکن کے ایم سی کے افسروں اور ٹاؤن چیئرمین میں زمین کے قبضے کی جنگ چل رہی ہے۔